حالانکہ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نبی گر اگر ہیں، یعنی نبیوں کی اگر مہر ہیں، تو کتنے نبی حضور علیہ السلام نے بنائے مہر لگا کر؟ قادیانیوں سے ہمارا سوال ہے۔ اگر کوئی قادیانی کبھی میرا فیس بک پر، یوٹیوب پر یہ جملے سن لے تو یہ اس کے ذمے ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ میرے اس سوال کا جواب دے دے، تاکہ میں ابھی تک اس سچ و پنج میں ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کون سی شرمگاہ ہے، آگے والی یا پیچھے والی۔ یہ وہی بتائیں گے آگے والی ہے تب بھی بھائی ٹھیک ہے بھائی، تو آگے والی شرمگاہ، پیچھے والی ہے تو بھی شرمگاہ ہے۔ پھر یہ بھی تشریح کرنا پڑے گی کہ انسان کی شرم، مرد کی شرمگاہ ہے یا عورت کی شرمگاہ ہے۔ حضور علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، عامہ مجتہدین، اولیاء امت، علماء ملت، سب نے ایک معنی کیا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں آخری نبی، نبیوں کے آخر۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کے دوسرے معنی کیے ہیں، جیسے مرزا جہلمی مختلف احادیث اور قرآن کی آیات کے مختلف معنی کرتا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ خاتم النبیین، خاتم کے معنی چونکہ لغت میں، ڈکشنری میں مہر کے آتے ہیں، مہر کے آتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو مہر معنی کر لو، تو حضور علیہ السلام نبیوں کی مہر ہیں، اسٹیمپ ہے۔ کیا مطلب؟ مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب پورا خط لکھ کر آخر میں مہر لگائی جاتی ہے۔ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک نبی بھیجے، آخر میں محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ بس اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قادیانی کہتے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے معنی نکالے۔ اس نے کہا کہ مہر کے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام جس پر مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام جس پر مہر لگائیں گے اور نبی بن جائے گا۔ اور یہ تو حضور کی شان ہے کہ ہر نبی صرف نبی تھا، اور محمد رسول اللہ تو نبی گر ہیں، نبی بنانے والے ہیں۔ تعریف بھی کر دی صاحب۔ ہمارا ان پڑھ مسلمان کہنے لگا واہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نبی گر اگر ہیں، یعنی نبیوں کی اگر مہر ہیں، تو کتنے نبی حضور علیہ السلام نے بنائے مہر لگا کر؟ قادیانیوں سے ہمارا سوال ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جی غلام محمد قادیانی کو بنایا، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ غلام محمد قادیانی کو حضور علیہ السلام نے۔ غلام محمد قادیانی حضور علیہ السلام کے بعد 1300 سال بعد پیدا ہوا۔ حضور علیہ السلام کے جو ساتھ تھے، بھائی مرزا غلام محمد قادیانی کو کی بنایا؟ کہنے لگے کہ چونکہ حضرت صاحب نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی ہے، آپ کی اتباع کی ہے، اس لیے اتباع کی وجہ سے بھائی حضور علیہ السلام کی سب سے پہلے اتباع تو حضرت ابوبکر صدیق نے کی، پھر حضرت عمر نے کی، پھر حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، پھر صاحبزادیاں کلثوم، رقیہ، ٹھیک ہے نا جی، اور جو ہے وہ بی بی فاطمہ، ٹھیک ہے نا جی، زینب۔ تو حضور علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے اگر نبوت حضور علیہ السلام دے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ابو بکر کو نبوت ملنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے بولا جا ابو بکر، تو نے میرے ساتھ غار میں وفا کی، میرے کو غار ثور میں ہجرت کے سفر میں تیری بڑی نیکیاں ہیں، چل یہ لے ٹھپا لگایا، تو بھی نبی۔ چل عمر، تو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، آ جا تو بھی نبی۔ بھائی عثمان، تو ذی النورین ہے، حیا کا تاجدار ہے، آ جا تو بھی نبی۔ بھائی حیدر،
تو تو فاتح خیبر ہے، تو تو دلیروں بہادروں کا سردار ہے، آ جا تو بھی نبی۔ خدیجہ تو تو میری بیوی ہے، تو بھی نبی آ۔ عائشہ تجھ سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تو بھی نبی آ۔ حسن و حسین میرے تو جگر کے ٹکڑے ہیں، آ جاؤ حسن اور حسین بھی نبی۔ بھائی اگر نبی بناتے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام ان کو بناتے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضور علیہ السلام نے غلام احمد قادیانی کو مہر لگا کر نبی بنایا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی توہین ہے۔ کیوں؟ ابو بکر کو چھوڑ کر اس بد کردار کو نبی بنانا، یہ تو نبی کی توہین ہے نا۔ بھنگی کو کوئی انسپیکٹر لگا دے، بھنگی کی تو اس میں عزت ہے، لیکن جس نے انسپیکٹر لگایا ہے اس کی تو ذلت ہے نا۔ ہر کوئی بولے گا بھائی عقل تھی نہیں تھی تیرے کو، بھنگی کو ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کے لیے اگر ہم مان لیں کہ حضور علیہ السلام نے غلام احمد قادیانی پر نبی مہر لگا کر نبی بنایا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کی توہین ہے کہ یہ ایسا خبیث ذلیل کمینہ شیطان ابلیس، ٹھیک ہے نا جی، جو خود کہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ کرم خاکی کہتے ہیں مٹی کے کیڑے کو، کہ میں مٹی کا کیڑا ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، میں مٹی کا کیڑا ہوں، انسان کا بچہ نہیں ہوں۔ یہ تو غلام احمد نے خود کہا ہے۔ جو خود کہتا ہے میں انسان کا بچہ ہی نہیں ہوں، حضور اس کو نبی بنائیں گے؟ پھر صرف اتنا نہیں کہا ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ انسان کی عار اور جائے نفرت کیا ہوتی ہے؟ پیشاب کی جگہ۔ اب یہ ابھی تک قادیانی نے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون سی جائے نفرت ہے، آگے والی جائے نفرت ہے، پیچھے والی جائے نفرت ہے مرزا صاحب، یہ ابھی ان کے ذمہ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تشریح تو ہم تو اپنے نبی کے فرمان کی تشریح کریں گے نا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ کام، بھائی اس کا مطلب یہ ہے۔ اب تمہارے نبی نے کہا ہے کہ ہوں بشر کی جائے نفرت، بشر مانا انسان، جائے نفرت مانا شرمگاہ، یا انسانوں کی عار بھی کہتے ہیں شرمگاہ کو۔ اب مرزائی بتائیں گے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کون سی شرمگاہ ہیں، آگے والی یا پیچھے والی، یہ قادیانی حضرات تشریح کریں گے۔ اگر کوئی قادیانی کبھی میرا فیس بک پر یوٹیوب پر یہ جملے سن لے تو یہ اس کے ذمے ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ میرے اس سوال کا جواب دے دے، تاکہ میں ابھی تک اس سش و پنج میں ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون سی شرمگاہ ہے، آگے والی یا پیچھے والی۔ یہ وہی بتائیں گے آگے والی ہے تب بھی بھائی ٹھیک ہے، بھائی تم آگے والی شرمگاہ، پیچھے والی ہے تو بھی شرمگاہ ہے۔ پھر یہ بھی تشریح کرنا پڑے گی کہ انسان کی شرم، مرد کی شرمگاہ ہے یا عورت کی شرمگاہ ہے، یہ بھی قادیانیوں کو تشریح کرنی پڑے غلام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا نبوت خاتم النبیین کے معنی ہے نبیوں کے مہر، جس پر مہر لگائیں گے یہ حضور علیہ السلام کی توہین ہے۔ یہ تشریح ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خاتم النبیین مطلب آخری نبی، صحابہ نے فرمایا خاتم النبیین مطلب آخری نبی، تابعین نے فرمایا خاتم النبیین مطلب آخری نبی، تبع تابعین نے کہا خاتم النبیین مطلب آخری نبی، ائمہ مجتہدین نے کہا خاتم النبیین مطلب آخری نبی، محدثین نے معنی کیا خاتم النبیین مطلب آخری نبی۔ آج تک دین اسلام کے علماء کرام خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کرتے ہیں، ہم معنی وہ مانیں گے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ آج تک معنی چلے آ رہے ہیں، قادیانی کی نہیں مانیں گے۔